اور میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ اگر آپ مجھے پھر سے جوان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو طریقہ ہے وہ سی ایس ایس ہے. تو میں نے کہا ضرور ہم کریں گے، اور اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ پہلی اٹیمپٹ میں جو ہے وہ کامیابی دی. السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس 24 ڈیجیٹل میڈیا سے. آپ کی ہم آج ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کرائیں گے جس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے. اب عاطف امیر اے ایس پی پولیس ہیں، ان سے جانتے ہیں. عاطف امیر، آپ نے پولیس محکمے کو جوائن کر لیا ہے، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، اس میں دو تین جو ہیں وہ وجوہات ہیں. اب تو جب ہم نے سی ایس ایس ٹاپ کیا تھا تب تو پولیس کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن جو تھا فیکٹس کے اوپر یا ریزن کے اوپر بیس شاید نہ ہو، لیکن اب ایک سال کام کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن ہم نے لیا تھا اس وقت وہ بالکل ٹھیک ہے. جتنی ایکسپیڈائٹ اور جتنی کوئک پبلک سروس ڈیلیوری پولیس میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. پولیس کے اندر آپ کے ایک قدم کے اوپر جنت ہے اور آپ کے دوسرے قدم کے اوپر جہنم ہے. تو جنت کمانے کا، آخرت کمانے کا، دنیا کمانے کا پولیس سروس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیلی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس خدا کی سفارش کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ان کی نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی داد رسی کرنے والا ہوتا ہے. اور یقین کریں، اللہ نے ہمیں یہ رتبہ دیا کہ ہماری ایک فون کال سے ان کے کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم شام کو اپنے گھر جاتے ہیں تو جو سیٹسفیکشن ہمیں لوگوں کی داد رسی کرنے کے بعد ملتی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وہ کسی نوکری میں نہیں ہے. تو پولیس کی چوائس واز دی بیسٹ چوائس آئی ایور میڈ، اور اگر دوبارہ بھی موقع ملے تو میں یہی چوائس اپناؤں گا. عاطف امیر، آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میں ضلع جنگ میں پیدا ہوا. اب تو میرا ڈسٹرکٹ چنیوٹ ہے، لیکن پہلے 2009 سے پہلے تو ضلع جنگ تھا. تو ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی. اس کے بعد جب تعلیم میں آیا تعلیم حاصل کرتے گئے، 9ویں 10ویں کی بات آئی تو پھر لاہور شفٹ ہوئے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، ایف ایس سی کی، پھر وہیں سے بی اے کیا، اور پھر بی اے کرتے ساتھ ہی جو ہے وہ امتحان. ہم 4 بھائی ہیں. جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ایک ویل نون لائر ہیں، بینک آف پنجاب کے ساتھ، پیمرا کے ساتھ لیگل ایڈوائزر ہیں. پھر میرے سے چھوٹے بھائی ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، ابھی انہوں نے اسپیشلائزیشن بھی کر لی ہے. اور پھر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ابھی پڑھ رہے ہیں. میں اپنی فیملی میں پہلا آفیسر ہوں. تو ہماری فیملی میں ایسے پہلے کوئی آفیسر نہیں. ہمارا بس ایگریکلچر لینڈز ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کرتے تھے. والد صاحب میرے ایک ریونیو آفیسر تھے. میں میٹرک میں تھا، او لیول کر رہا تھا. تو ایک دن میرے والد صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے. تو شاید یہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے دماغ میں سی ایس ایس کا ورڈ آیا. اور میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ اگر آپ مجھے پھر سے جوان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو طریقہ ہے وہ سی ایس ایس ہے. تو میں نے کہا ضرور ہم کریں گے، اور اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ پہلی اٹیمپٹ میں جو ہے وہ کامیابی دی. سی ایس ایس کے کس مضمون میں آپ کو مشکل پیش آئی، یا کس میں آپ نے زیادہ تیاری کی تھی؟ سی ایس ایس کی تیاری کہا جاتا ہے کہ 1 سال کی تیاری ہے، 1.5 سال کی تیاری ہے. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. سی ایس ایس کی تیاری آپ کی لائف سٹائل ہے. آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اپنے بچپن سے، آپ جو چیز سن رہے ہیں، آپ جو چیز کر رہے ہیں، آپ کا جو مشغلہ ہے وہ سب کچھ سی ایس ایس ہے. اخبار پڑھنا سی ایس ایس ہے، ٹی وی پہ پروگرام سننا سی ایس ایس ہے، لوگوں سے ڈسکشن کرنا سی ایس ایس ہے، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈبیٹس کرنا، کوئز کرنا سی ایس ایس ہے. تو جب میں نے کافی جلدی فیصلہ کیا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، تو پھر میں نے جو اپنی تعلیم تھی وہ سی ایس ایس کے راستے پر اپنائی. جیسے میں نے انگلش کے اندر اپنا بی اے کیا، کیونکہ سننے میں ہی آتا تھا لوگ انگریزی میں فیل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چل انگریزی میں ڈگری کر لیتے ہیں. تو اس ڈگر پہ چل پڑا. پھر ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میری کچھ ایسی ہوتی تھی کہ میں کوئز سوسائٹی میں نے جوائن کر لی، لائبریری سوسائٹی میں نے جوائن کر لی، کتابوں سے کافی زیادہ دوستی جو ہے وہ کر لی. اکثر 3-4 دن میں کتاب پڑھ لیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیومولیٹیولی آپ کو سی ایس ایس کی طرف لے کر جاتی ہیں. لیکن اگر میں آپ کو کوئی ٹائم سپین دوں کہ اتنے ٹائم میں آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن ایک ایوریج بچے کے لیے 1 سال تو ضروری ہے. جی عاطف امیر، یہ بتائیے گا پولیس ٹریننگ کے دوران کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد ہو؟ پولیس ٹریننگ جو تھی ہمارے ایک بیچ میٹ اے ایس پی رانا صاحب دلاور ہیں، جو کہ ابھی ایس ڈی پی درخشاں ہیں کراچی میں. انہوں نے ہماری جو پولیس ٹریننگ کو کافی زیادہ انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے بنایا. مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہم پریشان ہوتے تھے، راتوں کو لیٹ تک ہمیں جاگنا پڑتا تھا، صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا، تو ہم نے ایز اے گروپ جو ہے وہ ٹریننگ کی. ایک دوسرے کے ساتھ
قدم ملا کر چلتے رہے اور جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا تھا اس کو ساتھ لے کر چلتے رہے. تو رانا صاحب جیسے دوست جو کہ مشکل وقت کو جولی بناتے تھے, انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ کے مرحلے کو کافی یادگار بنایا. اور باقی ٹریننگ تھوڑی ہماری فزیکلی چیلنجنگ ہوتی ہے ایلیٹ میں بھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بیچ نہیں جو ہے. میں آپ کو بتاؤں تو آئی واز بیسٹ ان ڈسپلن. تو 1 سال کے اندر میری ایک بھی سزا اور ایک بھی وائلیشن نہیں تھی. عاطف امیر, آپ نے مختلف شہروں میں ڈیوٹی سر انجام دی, اب آپ کراچی میں آئے ہیں. کراچی آپ کیا عزم لے کے آئے ہیں, کراچی آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں, کراچی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ہب ہے, پاکستان کا سینٹر ہے. چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ کلچر ہو, چاہے وہ ایتھنیسٹی کے بیسس پہ ہو, چاہے وہ لینگویجز کے بیسس پہ ہو, سیکٹ کی بیسس پہ ہو. جتنی ڈائیورسٹی کراچی میں ہے, میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں کسی بھی کونے میں ڈائیورسٹی ہے. اور آپ کا ایکسپوئر ہمیشہ وہاں پہ گرو کرتا ہے جہاں پہ آپ ڈائیورس کنڈیشنز کے اندر, ڈائیورس سرکمسٹانسز کے اندر کام کرتے ہیں. میں نے 1 سال گلگت میں گزارا, اسکردو میں گزارا, گانچے میں گزارا, تین ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں آیا ہوں. اب یہ میری چوتھی پوسٹنگ ہے ان کراچی. تو پچھلی ڈائیورسٹی بھی میں اپنے ساتھ کیری کر کے لایا ہوں, پچھلا ایکسپوئر بھی کیری کر کے لایا ہوں, اور اب میں بالکل فرام رورل پولیسنگ ٹو اربن پولیسنگ میں آ گیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے پروفیشن کے لیے, ایک اچھے کریئر کے لیے جتنی ڈائیورسٹی آپ کے کریئر میں ہو وہ آپ کو گرو کرنے میں مدد کرتی ہے. آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں, ڈفرینٹ ایکسپوئر لیں, ڈفرینٹ کرائمس کے ساتھ ڈیل کریں. تو کراچی آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے ایکسپوئر کو تھوڑا سا بڑھایا جائے, کیونکہ یہ بزنس سینٹر ہے, اس کے علاوہ ایتھنک سینٹر ہے, کلچرل سینٹر ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا, ڈفرینٹ کرائم پہ ڈیل کرنا. یہاں پہ آفیسرس بہت ویل گرومڈ ہیں, پورے پاکستان سے ٹاپ آفیسرز یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. تو ہوپ فلی امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ کریئر میں ایک اچھا سٹارٹ ملے گا. سی ایس ایس کے ساتھ کیا آپ نے لاء میں بھی ٹاپ کیا تھا؟ میں نے جب اپنی سی ایس ایس کی تیاری سٹارٹ کی تو ساتھ ہی میں نے پرائیویٹ لاء بھی سٹارٹ کر لیا. تو اللہ نے کرم کیا کہ میں اس میں بھی پنجاب میں سیکنڈ تھا, اور میں نے لاء کا پروفیشن بھی جو ہے وہ پروفیشن آف لارڈز ہے اس کو ٹاپ کیا. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اب میری پولیس ورکنگ میں کافی ہیلپ ہو جاتی ہے, کیونکہ پولیس از آل اباؤٹ لاء. تو لاء اب مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر سپورٹ کرتا ہے. جی عاطف امیر, موبائل فون کا موجودہ دور میں نوجوان نسل بے دریغ استعمال کر رہی ہے, ہر وقت موبائل کا استعمال. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس کے ایگزام میں موبائل فون کا استعمال سے نوجوان نسل کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا اختیار کریں وہ؟ موبائل فون کا استعمال بالکل کریں, لیکن پازیٹیو وے میں کریں. اب اگر میں اپنی ایگزامپل دوں تو ہم ڈیلی ایک اخبار پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اپنے موبائل کے اندر 10 اخباریں ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ ڈفرینٹ دیکھ لیں, فورن پالیسی, اکونومسٹ کر لیں, آپ نیو یارک ٹائمز ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈون کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹویٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں جن سے آپ کو ڈاٹا ملتا ہے, اور آپ ان کی نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. پھر اپنے موبائل میں 3-4 ڈکشنریز ڈاؤن لوڈ کر لیں. کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ نظر آتا ہے تو اس کو ڈکشنری سے کنسلٹ کریں. پھر اپنے موبائل میں ورلڈ میپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اپنے موبائل میں ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں جو آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں. تو اگر آپ 24 گھنٹے بھی موبائل یوز کرتے ہیں لیکن آپ ان پرسپیکٹیوس کے اوپر یوز کرتے ہیں, ان چیزوں پہ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کی سی ایس ایس جرنی میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, جو یا کہ آپ کو اوور آل آپ کی پروفیشنل یا آپ کی اکیڈیمک چیزوں میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, تو میں کہتا ہوں موبائل سے بہتر ساتھی نہیں ہے. لاہور میں بھی آپ کی پوسٹنگ رہی. لاہور میں کون سا ٹی وی چینل ایسا ہے جو عوامی مسائل اجاگر کر رہا ہے؟ جہاں تک لاہور کی بات ہے تو لاہور میں تو جو پیور لاہور کے چینلز اوبیسلی سٹی 42 ہے, تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک ڈیپ ڈاؤن سوسائٹی کی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عاطف امیر, بہت شکریہ آپ کا 24 ڈیجیٹل میڈیا کو ٹائم دینے کا. تھینک یو. عاطف امیر کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہی ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتی ہے. سمر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.